بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع آپ لوگوں کے ایمانوں کو تازہ کر دے گا۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو وہ کیا حکم تھا، یہ واقعہ ضرور سنیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور جانیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انبیاءوں کو ان کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے زیادہ، تمہارے دل پر تمہارے خیالات سے زیادہ، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے زیادہ، تمہاری آنکھوں میں تمہارے نور بصارت سے زیادہ، نور بصارت یعنی دیکھنے کی جو قوت ہوتی ہے، اسی طرح فرمایا کہ تمہارے کانوں میں تمہاری قوت سماعت یعنی سننے کی جو قوت ہوتی ہے، ان سب سے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ اب ذرا متوجہ ہو جائیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن باتوں کا ذکر فرمایا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زبان پر کلام سے زیادہ اگر میں قریب ہو جاؤں، تم ایسا چاہتے ہو، تو آپ دیکھیں کہ زبان کے لیے کلام سے زیادہ قریب کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح دل میں خیالات سے زیادہ قریب کچھ نہیں ہوتا، بدن میں روح سے زیادہ قریب کچھ نہیں ہوتا، آنکھوں میں بصارت یعنی دیکھنے سے زیادہ قریب کچھ نہیں ہوتا، اور کانوں میں سماعت یعنی سننے سے زیادہ قریب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر تم چاہو کہ میں ان سب سے زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں تو تم کرو کیا۔ بہت پیاری بات ہم ایمان والوں کے لیے کہ ایمان تازہ ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے ان سب سے زیادہ قریب رکھنا چاہتے ہو تو کرو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، پھر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ، اس واقعے کی عظمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ دیگر انبیاءوں کو حکم دیتا ہے کہ اگر تم اتنا قریب مجھے رکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب پہ درود پاک پڑھو۔ یعنی درود پاک فقط ایسا نہیں کہ آج ہم لوگوں کو حکم ہو اور ہم پڑھتے ہوں، بلکہ یہ درود پاک پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاءوں کی سنت بنایا ہے، اور انبیاءوں کی سنتوں سے بڑھ کر اپنی سنت بنایا ہے قرآن پاک میں فرما کر کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی تمام فرشتوں کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ انبیاء بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ درود پاک کتنی عظیم چیز ہے، کتنی بلندی والی چیز ہے، کتنی برکتوں اور عظمتوں والی چیز ہے۔ تو ہمیں بھی اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں وہ حکم ایک کو ہوتا ہے مگر عموماً سب کے لیے ہوتا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہم اتنا قریب رکھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خیالات سے زیادہ قریب ہو جائے، ہماری آنکھوں میں بصارت سے زیادہ قریب ہو جائے، کانوں میں سماعت سے زیادہ قریب ہو جائے، زبانوں میں کلام سے زیادہ قریب ہو جائے، بدن میں روح سے زیادہ قریب ہو جائے، اس کے لیے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، کہ اسی درود پاک میں دونوں جہاں کی خیر، دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔